یہ کتاب یہ جو کتاب ہے تو یہ بیچ میں کوئی ڈسٹربینس تھوڑی سی ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ کتاب جو ہے عرفان دعائے عرفہ، یہ اصل میں کئی طرح سے قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے سن 58 ہجری یا 60 ہجری میں تو نہیں، ظاہر 58 یا 59 ہجری کے اندر یہ آپ کے لمحہ مبارک سے صادر ہوئی، اور اسی عرصے سے ہم یعنی اردو داں طبقہ بھی 8-10 سال سے پڑھ رہا ہے، اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اس کے مساجد میں، امام بارگاہوں میں عرفے کے دن، اور مقام عرفات کے اوپر تو یہ ہر سال حاجی حجاج کرام جو جاتے ہیں وہ اس کا وہاں ضرور یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو کچھ سائنسی راز چھپے ہوئے ہیں ان کی طرف 1400 سال میں کسی کی توجہ نہیں گئی۔ جب یہ دعا امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو اس کے دو زاویے تھے۔ ایک تو زاویہ یہ تھا کہ خدا کی ابدیت، اس کی خالقیت کو ظاہر کرنا، اور دوسرے اس کے احسانات اور انعامات کا اقرار کرنا۔ تو یہ دعا تو بہت طویل ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ اعضاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اگر وہ اعضاء کا تذکرہ امام حسین علیہ السلام اس طرح کرتے، مثلا کہ کہتے میرے کان یا میری زبان یا میری جلد یا میرے بال، تو اس میں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے اس دعا کو غور سے پڑھا تو مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دعا میں اعضاء کا جہاں شکر ادا کیا ہے تو ہر عضو کے ساتھ کچھ لاحقے بھی لگائے ہیں۔ مثلا یہ نہیں کہا کہ میرے کان، بلکہ کان کی جھلیاں۔ آنکھیں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آنکھ کے اندر نور کے پیوستہ راستے۔ زبان نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ کھانے کا ذائقہ دار ہونا۔ اسی طریقے سے زبان کا دوبارہ ذکر کیا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ زبان، بلکہ زبان اور حروف و الفاظ۔ تو یہ ساری تفصیل جو باتیں ڈیٹیل میں ہیں، میں نے اس میں سے 34 کلمات امام حسین علیہ السلام کے ہیں، ان کی سائنسی تشریح کی ہے۔ اور یہ تشریح جو ہے اس لیے کی کہ جب آپ اس تشریح کو پڑھیں گے، بلکہ آپ خود بھی غور کریں گے، اور جو لوگ میڈیکل کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اناٹومی، فزیولوجی، جینیٹکس کے علوم جانتے ہیں، وہ اگر ان الفاظ کی طرف غور کریں گے تو وہ خود اس کا اقرار کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے 58 ہجری میں انسانی جسم کے اناٹومی اور فزیولوجی کے بارے میں وہ باتیں بیان کی کہ جن کو 19ویں اور 20ویں صدی سے پہلے سمجھنا اس کرۂ ارض پر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے مائکرو بایولوجی، ریڈیولوجی اور جینیٹکس جیسے علوم کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ اور یہ سارے علوم جو ہیں، تینوں علوم، اناٹومی اور فزیولوجی پہ تو کسی نہ کسی حد تک اس سے ذرا پہلے بھی کام ہوا ہے، لیکن جینیٹک تو بہت ہی نیا علم ہے۔ مائکرو بایولوجی اور ریڈیولوجی اسی طریقے سے 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ علوم سامنے آئے، اور اس کے بعد ہی یہ ممکن تھا کہ کوئی آدمی سمجھ سکے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دعا میں انسانی جسم کے بارے میں وہ راز آشکار کیے جس کا اس کرۂ ارض پر کسی انسان کو علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس موضوع پر امیر المومنین علیہ السلام کی بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے اشاروں میں یہ رمز بیان کیے، اور تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام یہ چاہتے تھے کہ دعا پڑھنے والے اس دعا کو صرف پڑھیں
اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان علوم کی طرف متوجہ ہوں جن علوم کا اس عہد میں ہونا ممکن نہیں تھا. لیکن یہ ایک اشارہ تھا کہ ہم کچھ کریں. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے. ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اور ترجمہ پڑھتے ہیں تو غور نہیں کرتے. اسی طریقے سے دعاؤں کی کتابیں ہیں ہمارے یہاں. صحیفہ الویہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، بہار مفاتی کی دعائیں ہیں. تو ہم ان دعاؤں کو عادتاً پڑھتے ہیں، جبکہ ان ساری دعاؤں کے اندر بے شمار علوم پوشیدہ ہیں. اب ہمارا ایک عام جو نوجوان ہے وہ جب مجلس میں جاتا ہے یا کسی تقریب میں جاتا ہے تو وہ مولانا کی باتیں سنتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو کچھ معلوم نہیں، سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو وہ دراصل مولانا کو کچھ نہیں کہتا، وہ دراصل دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. سائنس کی بنیادیں ہی قرآن اور علوم آل محمد کے ذریعے مستحکم ہوئی. ان بنیادوں کے اوپر سائنسدانوں نے کام کیا اور بے شمار علوم حاصل کیے. تو بہرحال یہ کتاب ہے، اس میں 34 کلمات امام حسین علیہ السلام کے ہیں جن کی تشریح میں نے کی ہے، اور 1-2 باب میں نے خود الگ سے بڑھائے ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ جیسے کہ امام علیہ السلام نے ابتدا میں کہا خلقتنی من التراب، یعنی اے اللہ تو نے مجھے تراب سے، مٹی سے پیدا کیا. اب یہ موضوع ایسا ہے کہ ہماری جو قرآن مجید کی تفاسیر ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کی تخلیق کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ہم نے طین سے پیدا کیا، ہم نے سلسال سے پیدا کیا. لیکن قرآن مجید کی کسی تفسیر میں آپ کو یہ مٹی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوگا کہ خود مٹی کیا ہے، مٹی کہاں سے آئی ہے اور مٹی کرتی کیا ہے. اسی طرح بے شمار موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہم جاننے سے محروم ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. میں مختصراً اب کتاب کی طرف آتا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے اس میں 2-3 آپ کو باتیں صرف بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ جب میں نے مجھے عربی زبان تو نہیں آتی، میں تو اردو پڑھ سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں. تو میں نے جب اس دعا کو پڑھا تو بعض جگہ میری سکس سینس نے کہا کہ ترجمہ درست نہیں ہے. اچھا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس بارے میں، لیکن ایک سکس سینس تھی جو بتا رہی تھی کہ ان جملوں کا ترجمہ غلط ہوا ہے. اور بسا اوقات تو بعض جملے ایسے ہیں جن کا ترجمہ ہوا ہی نہیں ہے. وہ دونوں مثالیں میں آپ کو پیش کروں گا. مثلا یہ کہ جگر کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ افلاز حواشی کبدی، کبدی میرا جگر. تو اس کا جو ترجمہ مفاتی وغیرہ میں ہے تو ظاہر علماء کرام ہیں، انہوں نے یہ دعا ہم تک پہنچائی، ہم بہت ان کے احسان مند ہیں. لیکن اب دوسرے لوگوں کو بھی کام کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ میرے جگر کے بڑھے ہوئے کنارے. تو میری سکس سینس نے کہا کہ یہ ترجمہ اس لیے غلط ہے کہ جگر کے بڑھے ہوئے کنارے جو ہیں یہ تو بیماری کی علامت ہیں. تو بیماری کے بارے میں امام حسین علیہ السلام یعنی اس طرح سے کیوں کہیں گے، شکریہ ادا کریں گے. تو میں نے اس کا ڈکشنری دیکھی عربی زبان کی، کچھ عربی دوستوں سے رابطہ کیا، ان سے معلوم کیا، تو پھر معلوم ہوا کہ اس کا ترجمہ غلط ہے. افلاز حواشی کبدی، تو افلاس کہتے ہیں خزانوں کو، جیسے افلاز الارض یعنی زمین کے خزانے. حواشی کہتے ہیں کتاب کے حاشیوں میں جو سائڈ میں چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھے ہوتے ہیں جو اصل مضمون کو اجاگر کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں.
تو हवाशी जमाए हाशिए की, कबदी मेरा जिगर। तो मैंने तर्जुमा ये किया कि जिगर और उसके अतराफ के ख़जाने, यानी इस जुमले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरे निज़ाम हज़्म को बयान कर दिया। यानी हमारा जिगर है सीधे हाथ की तरफ, और उसके नीचे पित्ता है, उसके उल्टे हाथ पर गाल ब्लेडर है, नीचे आते हैं, फिर इसी इलाके से तकरीबन खून की दिल से जो साफ खून निकलता है वो यहीं से बड़ी एक वैन के ज़रिए उस एक हिस्सा जिस्म के निचले हिस्से में जाता है और दूसरा जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में जाता है, यानी दिल से ऊपर का जो हिस्सा है, यानी हमारी गर्दन और हमारा दिमाग, चेहरा। तो मैंने इस तरह से इसको तर्जुमा किया और उलमा ने इसको पसंद भी किया। इसी तरह से एक जगह इसके अंदर आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि व मन तसजा ज़ालिका याम रज़ाई। इस जुमले का तर्जुमा ये है कि जो किया गया तर्जुमा वो ये है कि वो आज़ाद जो रज़ात के दौरान खल्क़ हुए। तो मेरी सेंस ने ये कहा कि ये तर्जुमा मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो उसके तमाम आज़ा मुकम्मल हालत में होते हैं, कंप्लीट होते हैं सारे आज़ा। सिर्फ उनके अंदर डेवलपमेंट जारी रहता है, नशो नुमा जारी रहता है। तो मैं इस पर बड़ा हैरान हुआ कि ये तर्जुमा ऐसे कैसे हुआ, बल्कि तर्जुमा इसका खलका के मानों में हुआ, जबकि मैंने इसको किसी और तरह से देखा। तो आप ये देखें, आप आजकल तो सबके पास मोबाइल भी है और लैपटॉप्स हैं और सारी वीडियोस इस मौजू के ऊपर मौजूद हैं। तो ये मन तसजा, ये लफ्ज़ जो है ये इन तसजा से निकला। इन तसजा कहते निटिंग को अरबी ज़बान में, और अरबी ज़बान में निटिंग यानी कालीन बाफी करने वालों को या कपड़ा बुनने वालों को नस्साज कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ वहाँ से निकला और इसका मतलब है बुनना, निटिंग। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो आज़ा जिनका पहले तस्करा हो चुका और वो आज़ा जो अय्याम रज़ात में बुने गए, बने नहीं, खल्क नहीं हुए, क्योंकि खल्क तो हो चुके थे रहम मादर में। तो मैंने इसकी 3 तरह से तशरीह की है। एक तो ये कि अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वीडियोस नेट के ऊपर मौजूद हैं कि जब किसी भी इंसान की खिलकत का आगाज़ होता है रहम मादर में, तो उस वक्त वो एक सेल होता है और कुछ ही देर के बाद वो 2 हो जाता है, और उसके बाद 4 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 16 होते हैं, फिर 32 होते हैं, फिर 64 होते हैं। डबल होते रहते हैं ये सारे खलिए, सेल हमारे उस पे। तो ये जो डबल हो रहे होते हैं उनकी अगर आप वीडियो देख लें, और वीडियो नेट के ऊपर मौजूद है कि जब ये डबल हो रहे होते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि एक ऊपर से एक 2 हैं तो 2 इधर है तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आए, 2 इधर आए, इस तरह से। तो उसे आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक ज़माने में स्वेटर बुना जाता था तीलियों से, और उसमें कहा जाता था कि ये उल्टा खाना या सीधा खाना, तो स्वेटर बुना जाता था। अच्छा, इसी तरीके से कालीन बाफी के अंदर भी ये होता है कि कालीन बाफी करने वाला पहले उसका एक डिज़ाइन बना के रखता है और उसको पता होता है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ किस किस तरह की और किस किस रंग की ऊन इस्तेमाल होना है। तो इस जुमले में मन तसज्जा ज़ालिका अय्याम रज़ाई में ये ग्रामर के रूह से अगर देखेंगे उलमाए कराम, उनके इल्म में है ये बात, जो अरबी ग्रामर जानते हैं, तो इसमें ये नुक्ता भी पोशीदा है, ये राज भी पोशीदा है कि ये जो बुने जा रहे थे आज़ा, ये किसी के हुक्म पर बुने जा रहे थे। अब वो किसके हुक्म पर बुने जा रहे थे? तो जाहिर है कि वो डीएनए होता है हमारे जिस्म के अंदर, जिसके ऊपर हमारी पूरी जिस्म का और हमारी पूरी हर चीज़ का एक ब्लूप्रिंट होता है, और उस ब्लूप्रिंट के मुताबिक जिस्म खलिए के अंदर जो आरएनए होता है
وہ مٹیریل جمع کرتا ہے اور اس کی تعمیر شروع کرتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی پاورفل منصوبہ ہوتا ہے اس ڈی این اے کا، اور اسی کے مطابق انسان کے رنگ، بالوں کا رنگ، جلد کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، اس کے ہاتھوں پیروں کی لمبائی چوڑائی، قد و قامت، چال ڈھال، زبان، لہجہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈی این اے کے اوپر لکھی ہوتی ہیں. اور اس کے مطابق آر این اے، جو جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ڈی این اے اگر بلو پرنٹ ہے ایک آرکیٹیکٹ کا بنایا ہوا، تو آر این اے جو ہے ٹھیکیدار ہے، وہ مٹیریل جمع کرتا ہے یعنی ماں کے خون سے، اور ایک نئے انسان کی تعمیر شروع کرتا ہے. اور یہ وہ کرتا ہے جس کا حکم ڈی این اے نے دیا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے چند تیزابوں کا مجموعہ ہے، ایسے تیزاب جن کا وزن کرنا بھی شاید مشکل ہو اور نادیدہ ہیں وہ ہمارے لیے. ایک مالیکیول ہے ڈی این اے، اس کے اندر یہ 4 تیزاب ہوتے ہیں جن کی مختلف طرح سے آمیزش سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، احکامات بنتے ہیں، ہدایات بنتی ہیں کہ انسانی جسم میں کب کیا بننا ہے اور کون سا عضو کہاں لگنا ہے، کب اس کا بننا مکمل ہو جانا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ بننا شروع ہوئے تو ہاتھ بنتے ہی چلے گئے. تو یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خود ڈی این اے تو ایک تیزاب ہے، وہ اتنی عقل اور فہم اور نزاکت نہیں رکھتا. خود ڈی این اے کے اوپر بھی خداوند تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، اس کے مطابق ڈی این اے چیزوں کو بناتا ہے. اس طرح بناتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری پلکیں جو ہیں ان کے بال نہیں بڑھتے، سر کے اور داڑھی کے بال بنتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں بال. تو اس میں پلکوں کے بال کیوں نہیں بڑھتے، یا بھووں کے بال کیوں نہیں بڑھتے جبکہ سر کے بال بڑھتے رہتے ہیں؟ تو یہ ایک نظام قدرت ہے، خداوند تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک منصوبہ ہے. اور یہ جسم انسانی جو ہے یہ خداوند تعالیٰ کی ایک بہترین ایجاد، ایک بہترین تخلیق ہے. اور اسی کے بارے میں جب انسان کو بنایا تو اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. یعنی زمین و آسمان کو بناتے ہوئے یہ نہیں کہا، لیکن انسان کو جب بنایا تو یہ جو آپ قرآن مجید میں آیت موجود ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ اس میں تقریباً 35 کلمات کو ہم نے اس کی تشریح کی. اور یہی نہیں بلکہ یہ کہ میں نے اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، میں نے اس کے لیے ایک جو اس شعبے کے یعنی ماہر تھے، ڈاکٹر رضا زیدی، سنگاپور میں ہوتے ہیں وہ، تو انہوں نے پورا اسکرپٹ پڑھا اور پھر اس کے اوپر ایک تبصرہ انہوں نے لکھا. تو اب یہ کتاب جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے پیش کی، 2 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور اب جلد کوشش کر رہے ہیں اس کو دوبارہ ہم شائع کر سکیں. اس کے جو موضوعات ہیں وہ میں آپ کو ایک پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں کن کن موضوعات کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے بات کی ہے. اس میں سے اس میں تبصرے جو جن لوگوں نے کیے ہیں ان میں علماء میں سے علامہ شیخ شبیر حسن میسمی جو چیئرمین ہیں زہرا اکیڈمی کے، ڈاکٹر محمد رضا زیدی جو سنگاپور میں ہوتے ہیں اور ان کی ساری زندگی اسی چیزوں کو پڑھتے پڑھاتے گزری ہے. پروفیسر شاہد حسن مشہور شاعرہ ہیں، انہوں نے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے. اچھا، ڈاکٹر انصار مدنی نے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے. اور اس کے جو موضوعات ہیں میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. موضوعات ہیں: مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من التراب. پھر اس کے بعد میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مٹی کیا ہے. صدیوں سے صدیوں تک حفاظت. اب یہ موضوع پہ میں ذرا رکتا ہوں اور آپ سے ذرا بات کرتا ہوں کہ یہ صدیوں سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے صدیوں سے صدیوں تک میری حفاظت کی. اور اس سے پہلے کہا کہ میں ایک صلب سے دوسری صلب میں اور ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتا رہا، اور ان تمام صدیوں میں جو گزری ہیں تو نے میری حفاظت کی، میری جان کی حفاظت کی.
اب آپ بتائیے کہ یہ جینیٹکس کے یعنی جینیٹکس جیسے علوم کے بغیر اس جملے کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یعنی کہاں تھا آدمی صدیوں سے صدیوں تک، کہاں رہا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ننیال میں ہوتا ہے، ایک دکیال میں، یعنی ایک باپ کے پاس اور ایک ماں کے پاس۔ باپ کے پاس جو حصہ ہوتا ہے اس میں پوری ددیال کے اوپر تک کے حضرت آدم تک سے لے کر اور اس شخص تک تمام جو خوبیاں خامیاں ہیں اس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ماں کے اندر بھی ننیال کی تمام خوبیاں خامیاں محفوظ ہوتی ہیں، اور جب ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ کے دو سیلز کے ملنے سے جو ایک بارآور خلیہ پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ صدیوں تک جو بزرگ گزر چکے ان سب کی یعنی جینیٹکس خوبیاں خامیاں موجود ہوتی ہیں، اور ان میں سے وہ کچھ اس بندے میں کھلتی ہیں جو پیدا ہونے والا ہے، اور کچھ آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو انسان پیدا ہوا آج، تو یہ تو ہزاروں سال پہلے کسی نہ کسی مرد اور عورت کے وجود کا حصہ تھا، اور وہاں اس کی حفاظت ہو رہی تھی۔ تو یہ حفاظت کون کر سکتا تھا؟ یہ خدا بند تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو حفاظت کر سکتی۔ تو ہم نے اس کو اس زاویے سے دیکھا کہ میں ایک صلب سے دوسرے صلب اور ایک رحم سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا، اور ان تمام صدیوں میں اور قرنوں میں جو گزر چکے اس میں تو نے میری حفاظت فرمائی۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ ماں جو دودھ پلاتی ہے بچوں کو اس کا شکر ادا کیا، اور کہا کہ تازہ بتازہ دودھ کی غذا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ دودھ کی غذا، تو بھی ہم اس پہ کوئی بات نہیں تھی کہ اس پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے، لیکن آپ نے تازہ بتازہ کہا، تو یہ کہہ کر ایک ایسے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اس سسٹم کی طرف جو ماں کے چھاتیوں میں موجود ہوتا ہے، جو چربی ہوتی ہے وہ دودھ کو گرم رکھتی ہے۔ جب بھی بچہ دودھ طلب کرتا ہے، نوزائیدہ بچہ، تو تازہ ترین دودھ مختلف جگہوں سے دودھ کی نالیوں میں سے ہو کر وہ بچے کے منہ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ گرم نیم گرم ہوتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ باسی دودھ ہو جائے، خراب ہو جائے، یہ تازہ بتازہ دودھ فراہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد باطن میں پوشیدہ ضمیر۔ اب ظاہر ہے ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمارے باطن میں پوشیدہ ہے۔ ضمیر کیا چیز ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں ضمیر جو ہے بیسیکلی ایک اینٹی وائرس ہے جو خداوند تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر رکھا ہے، کہ جب ہم گناہ کی طرف، برے کام کی طرف، کسی غلط راستے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ضمیر جو ہے آپ کو ٹوکتا ہے۔ ایک جس طرح سے گاڑیاں کسی جو گاڑیوں کی حفاظت کرتی ہیں ٹریکر کمپنیاں، تو جیسے وہ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا ایک جگہ پہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ گاڑی کہاں جا رہی کہاں نہیں جا رہی، اسی طرح ضمیر جو ہے، اور اگر وہ ان حدود سے نکلنے لگتی ہے تو ٹریکر کمپنی اس گاڑی کو وہیں بند کر دیتی ہے۔ ہمارا ضمیر جو ہے وہ گاڑی کو بند تو نہیں کرتا، لیکن خطرے کا سگنل دے دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے، ارادہ دیا ہے، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، اعضاء و جوارح عطا کیے ہیں کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ راستہ غلط ہے تو اس پہ نہیں جانا چاہیے، اور یہ صحیح ہے اس کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اچھا، اب جیسے میں نے کہا نا کہ آپ نے ہر اس کے ساتھ ایک لاحقہ لگایا، تو آنکھوں کا جب تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ آنکھوں میں نور کے پیوستہ راستے۔ اب ہماری دیکھنے کی تو یہی دو آنکھیں ہیں نا، لیکن یہ آنکھیں جو امیج دماغ تک پہنچاتی ہیں، آپٹک نرو جو ہے وہ دماغ تک اس کی بہت کافی ایک راستہ ہے نور کا، روشنی کا، جو دماغ تک پہنچتا ہے، اور دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آنکھ کا کام تو صرف دکھانا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پیشانی کے نقوش کے راز، یعنی پیشانی پہ جو سلوٹیں ہماری پڑتی ہیں اس کے اندر کیا راز ہیں اور یہ کیا ہیں۔
اور کیا इनकी फ़वाइद हैं और इनके पीछे क्या क्या छुपा हुआ है, ये सब इसके अंदर बयान हुआ है जो मैंने तशरीह की है। इसी तरह नफ्स की गुज़रगाहें, तो नफ्स की गुज़रगाह यानी सांस लेने की नाली बज़ाहिर तो एक ही है ना, एक नाली है जो नाक और मुंह से सांस को लेकर और फेफड़ों तक पहुंचाती है, और फेफड़ों में जब ताज़ा ऑक्सीजन जाती है तो फेफड़ों के ये जो नफ्स की गुज़रगाहें हैं, सांस की गुज़रगाहें, ये फेफड़ों के अंदर कई हज़ार मील लंबी हैं, और इनका जो आखिरी हिस्सा है वो बाल से भी कई गुना बारीक होता है, और यही वो जगह है जहाँ ऑक्सीजन यानी सांस के साथ जो हमने हमारे सांस लिया, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, वो हमारे खून के खलियों में शामिल हुई, तो बिल्कुल फेफड़ों में एंड के ऊपर जाकर बिल्कुल आखिरी सतह पर वो जगह आती है जहाँ खलिया जो है, खून के खलिए कार्बन डाइऑक्साइड को डीलोड कर देते हैं, यानी उसको जिस रगों के अंदर जज्ब कर देते हैं, और ताज़ा ऑक्सीजन जो फेफड़ों में अब आई है हमारे पास, वो इसके अंदर लोड हो जाती है, और ये खलिए ताज़ा ऑक्सीजन से सैराब होकर वापस हमारे जिस्म के अंदर सफ़र शुरू कर देते हैं। तो ये जो नफ्स की गुज़रगाहें हैं, कहने के तो नाली एक है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा गुज़रगाहें, इनको इंग्लिश में एयरवेज भी कहा जाता है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं इसको। इसी तरह से नाक के नरम व मुलायम पर्दे, अब आप बताएं कि ये किस अहद में, यूनानी फ़लसफ़ियों का अहद ले लें या उससे पहले का अहद ले लें, किसने नाक के पर्दों के बारे में देखा, इसलिए कि इस पर गौर किया ही नहीं जा सकता था। ये इतने नफीस पर्दे होते हैं, इन्हीं की वजह से बाहर की आलूदगी जो है हमारे अंदर सांस के साथ नाक में जाती है, लेकिन फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती और यहीं से बाहर निकल जाती है। ये किताब तफसील जब आप देखेंगे तो पढ़ इसको समझेंगे। कि कान की हड्डी के रास्ते, अब ये भी बड़ी हैरान कुन बात है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसी हड्डी के लिए कहा कि ये इंसान भी अजब शय है कि एक हड्डी से सुनता है, एक सुराख से सांस लेता है, एक हड्डी से सुनता है, और एक गोश्त के लोथड़े से बोलता है। तो ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये कौल तो बहुत जगह अक्सर लोग बयान करते हैं मिंबर से, लेकिन कोई इसकी तशरीह मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी कि ये हड्डी जो है हड्डी से कैसे सुनता है। लेकिन जो मेडिकल पढ़े हुए हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानते हैं, उनके इल्म में है कि हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी हमारी यानी रान की हड्डी है, और जिस्म की सबसे छोटी हड्डी जो है वो हमारे कान में पाई जाती है, और अगर वो हड्डी ना हो तो हमारी समात खराब हो जाए, हम नहीं सुन सकेंगे। तो कान की हड्डी के रास्ते भी आपने तज़किरा किया। 3 हड्डियां होती हैं जिनकी मदद से हम सुन सकते हैं। फिर आपने होंठों का शुक्र अदा किया और आपने कहा ठीक तरह बंद होने वाले होंठ। ये हैरान कुन बात है। अगर आप कहते कि होंठों का शुक्रिया, तब भी शुक्र अदा हो जाता, लेकिन आप हम जैसे लोगों को जो उनके चाहने वाले हैं उनको मुतवज्जे करना चाहते थे कि इस जुमले के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। होंठों का खुलना और बंद होना ये एक पूरा मैकेनिज्म है, और इसकी जो रगें हैं वो हमारी माथे के ऊपर से, सीधे के मकाम के ऊपर से यूँ निकलती हैं और यहाँ आती हैं, जो हमारे ये, और वो 12 रगें हैं, कैरेनियल नर्व्स कहा जाता है उनको। और वो जो 12 रगें हैं वो हमारे 5 आसाब को ख़ास तौर पर कंट्रोल करती हैं। तो जब खुलना और बंद होना ये एक मैकेनिज्म के जरिए होता है। अगर वो रग जो जबड़े को कंट्रोल कर रही है, होंठों को कंट्रोल कर रही है, उसमें नक्स पैदा हो जाए तो आदमी जैसा है वैसा ही, जब मुंह खुला है तो खुला रहेगा और बंद है तो बंद रहेगा। तो ये इसकी तफसील में बयान नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ये 5 रगें 12 रगें हैं जिन्हें कैरेनियल नर्व्स कहा जाता है, जो माथे से नीचे की तरफ आती हैं, कानों के पीछे से इधर से, और हमारे 5 आसाब को कंट्रोल करती हैं।
اچھا یہ جو ہونٹ بند ٹھیک طرح بند ہونے والے ہونٹ کا شکر ادا کیے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جن کو انہی نرو میں خرابی ہو جاتی ہے اور ان کو مطلب اسٹروک ہو جاتا ہے، یعنی لقوہ ہو گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ جو ہے نا پوری طرح بند نہیں ہو سکتے، اس کے سبب ان کے ایک طرف سے رال بہنے لگتی ہے، بڑا یعنی تکلیف دہ منظر ہوتا ہے۔ تو اب ہماری انسان کی پرابلم یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس نعمتیں مکمل ہوں تو وہ بے فکر رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا مال ہے، مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا یہ۔ لیکن جب کسی اعضاء کے اندر یا زندگی میں کسی اور مسئلے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہم اسی کے لیے رہ گئے تھے، مجھے کو یہ بیماری ہونا تھی۔ تو یہ ہماری انسان کی عادت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت شکر ادا کرے۔ میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی مہینے میں ایک دفعہ کم سے کم عرفان، یہ جو دعائے عرفہ ہے، اس کے ابتدائی حصے کو پڑھ کر خدا مند تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی میری ساری دنیا کی ساری مخلوقات میں سے کسی کی طاقت ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ کر سکے، یعنی اللہ کی مدد کر سکے۔ اللہ سب کے لیے کافی ہے، اس کی ذات سب کے لیے کافی ہے۔ یہی تعلیمات آل محمد ہیں، یہی تعلیمات قرآن ہیں۔ اچھا پھر زبان کے لیے کہتے ہیں کہ زبان اور حروف و حرکات، تو یہ ہم جب پھونک مارتے ہیں تو اس سے بھی ہوا نکلتی ہے نا پھیپھڑوں سے ہمارے، لیکن جب وہی ہوا پھیپھڑوں میں سے نکل کے گردن سے گزر کر اور ہمارے یہاں جو والس ہیں، میں نام اس وقت بھول رہا ہوں ان کا، ان سے گزر کر منہ میں آتی ہے، اور منہ میں زبان اور دانتوں اور مسوڑوں کی جو حرکات ہیں اس سے وہی آواز بامعنی حروف و الفاظ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ میکینزم کتنا بڑا ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے، غور کرنا چاہیے بہت۔ اچھا اس کے بعد ہے دانتوں کے اگنے کے مقامات۔ اب یہ دانتوں کے اگنے کے مقامات ہیں یعنی مسوڑے، تو آپ دیکھیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اس کے مسوڑے ہوتے ہیں اسے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اسے سخت غذا، ذرا سی نیم سخت غذا کھانے کی نوبت آتی ہے تو اس وقت اس کے دانت دودھ کے دانت نکل آتے ہیں انہی مسوڑوں میں سے، لیکن اس کے اندر اصل 32 دانت جو ہے نا وہ محفوظ ہوتے ہیں جبڑوں کے اندر، اور جب آدمی ذرا جوان ہوتا ہے تو پھر وہ 32 دانت جو اصل رہنے والے دانت ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں منہ کے اندر۔ اور ان دانتوں کا ہونا اور ان میں اس کی وجہ سے آواز کے اندر فرق پڑنا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک اور بات ہے، سر میں دماغ کا مقام۔ ایک عجیب بات ہے کہ ہماری تمام احادیث آپ دیکھ رہے ہیں، تمام قرآن دیکھ رہے ہیں، اس میں کہیں دماغ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ہر جگہ دل یا قلب یا صدر کی بات ہوئی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ قلب مبارک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اچھا جدید سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جسم یعنی عقل و شعور جو ہے تمام، یہ آواز صاف نہیں آ رہی بالکل، یہ آواز صاف نہیں آ رہی، میں اپنی گفتگو جاری رکھتا ہوں۔ جی پلیز آپ جاری رکھیے، میں نے میوٹ کر دیا ہے۔ اچھا سر میں دماغ کا مقام، تو یہ دماغ کے بارے میں حدیثوں میں بھی کچھ نہیں ملتا، صرف ایک حدیث بہار الانوار کی جلد 78 کے اندر موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ عقل و شعور کا مرکز دماغ ہے، نرمی اور سختی دل میں پائی جاتی ہے۔ اس پہ کافی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا امیر المومنین علیہ السلام کے جو دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ الادیہ، وہ اس میں ایک دعا میں پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر بھی یہی لفظ دماغ کا استعمال ہوا ہے، حمالت ام راسی، اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے استعمال کیا اور یہی امام حسین علیہ السلام نے استعمال کیا، اگرچہ قرآن میں کہیں دماغ کا نام آیا ہی نہیں ہے۔
اور اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری جسم کی ساری کارکردگی جو ہے وہ جسم یعنی دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور دل جو ہے ایک پمپنگ مشین ہے. لیکن ابھی جدید جو تحقیقات آئی ہیں اس کے مطابق دل سے بھی بہت ساری ایسی لہریں نکلتی ہیں جو، جیسے مثلاً ایک ماں ہے جس کا بھی بچہ چھوٹا ہے، تو بچے کے دل سے ایسی لہریں نکلتی ہیں جو ہر وقت ماں کو اس کی طرف متوجہ رکھتی ہیں. یہ جو قریبی محبت کرنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے دلوں سے بھی ایسی لہریں نکلتی ہیں جو ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. اس پہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے، زمانہ آگے بڑھے گا تو چیزیں اور سمجھ میں آئیں گی. گردن میں غذا کی نالیاں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں سینے کی ہڈیاں، یعنی سینے کی جو ہڈی ہے ایک تو کالر بون ہے، پھر ہماری پسلیاں ہیں. دل کے پردے، اب یہ دل کے پردے کو 58 ہجری میں یا اس کے 100 سال 200 سال 500 سال کے بعد بھی کون سمجھ سکتا تھا کہ دل جو ہے ہمارا وہ 1 منٹ میں نارمل آدمی کا 72 بار دھڑکتا ہے، اور ہر دفعہ خون کی ایک خاص مقدار ہمارے جسم کو جاری کرتا ہے. تو یہ اب پچکتا اور کھلتا ہے، کھلتا اور پچکتا ہے یہ، تو اس کی 1 منٹ میں 72 بار اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ چیز جب اتنی تیز کھلے گی اور پھیلے گی تو اس کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کے آگے پیچھے کچھ ایسی حفاظتی انتظامات نہ ہوں جنہیں ہم دل کے پردے کہتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحبان اس کو جانتے ہیں کہ دل کے پردے کیا ہوتے ہیں. یہ دل کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک موئسچر سا ایسا رہتا ہے جیسے گریس سمجھ لیں، جو دل کو پھیلنے اور پچکنے میں مدد دیتا ہے اور دل کے اوپر خراش نہیں آتی. لیکن یہ دل کے پردے کے بارے میں نیٹ پہ آپ خود دیکھیے گا کہ سائنسدانوں کو کب پتہ چلا. اچھا، پھر ہم نے ایک خود باب لکھا ہے عقل، روح، دل اور دماغ. یہ ہمارے یہاں ایک بحث ہوتی ہے کہ دل ہمارا مطلب دل کے اوپر علم آتا ہے یا دل کچھ فیصلے کرتا ہے. اسی طریقے سے عقل کیا ہے، روح کیا ہے، یہ اس میں پڑھیں گے آپ تو یہ ذرا سی گفتگو آپ دلچسپی سے سن سکیں گے. پھر جگر کے اطراف کے خزانے، تو آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے اندر اس ایک جملے کے اندر پورا نظام ہضم سمو گیا. جوڑوں کے حلقے، تو جوڑوں کے حلقے یعنی ہمارا پورا جو جسم ہے اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جوڑ ہیں. مجھے اس وقت تعداد تو یاد نہیں ہے لیکن ہم موٹی سی بات کرتے ہیں کہ جوڑوں کے حلقے جو ہیں وہ کیا ہیں. مثلا ہمارا بازو ہے، کلائی ہے، گھٹنا ہے، گردن ہے. گردن 180 زاویوں تک گھومتی ہے، تو کچھ حلقے ہیں جس کے اندر یہ گھومتی ہے. اور یہ جیسے ہمارے بہت مشہور ہے جب بزرگوں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، وہ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو کولے کی ہڈی ایک دوسرے سے جو جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہڈی کا شکل باؤل جیسی ہوتی ہے یعنی پیالے جیسی ہوتی ہے، اور دوسری اس کے اندر جا کے گھومتی رہتی ہے. اعضا کے بندھن، ہمارے جتنے بھی اعضا ہیں وہ اس طرح پیک کیے ہیں خداوند تعالیٰ نے کہ آپ دیکھیں کہ اندر جسم میں کتنے اعضا ہیں، لیکن آدمی جمناسٹک کرے، تیراکی کرے، پہاڑ پہ چڑھے، قلابازیاں کھائے، دوڑے بھاگے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن اندر کے اعضا محفوظ رہتے ہیں. تو یہ سارے اعضا جو ہیں ہر عضو کو ایک پٹی سے، جس کو لیگمنٹ کہا جاتا ہے، جھلی ہوتی ہے سائنس کی زبان میں اس کو لیگمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے ایک پٹی کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. انگلیوں کی پوریں، اب آپ ہماری انگلیاں ہم ہر وقت ہمارے استعمال میں ہیں تو ہم کو ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کا شکر بھی ادا کریں، لیکن آپ تصور کریں کہ اگر یہی انگلیاں ایسی ہوتی کہ سخت ہوتی اور مڑ نہ پاتی تو انسان کیا کرتا. یہ انگلیوں کی پوریں جو خداوند تعالیٰ کی یعنی خالقیت کی نشانی ہے اور ہم پر جو اس کے احسانات ہیں اس کا ثبوت ہے. یہی انگلیاں اگر سیدھی ہوتی اور مڑ نہ پاتی تو کچھ نہیں کر سکتے. ان انگلیوں کی جو کھال ہے بالکل مختلف طرح کی ہے، جبکہ جلد ادھر کی جو کھال ہے ہاتھ کی وہ مختلف ہے اور اندر کی جو کھال ہے وہ مختلف ہے. اندر کی جو کھال ہے جس کو اگر آپ مہذب شیشے سے دیکھیں گے
تو آپ کو معلوم ہوگا یہ باریک 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 لائنیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر، اور ان باریک باریک جو لائنیں پڑی ہوئی جلد کے اندر، اس کے اندر ہر وقت کچھ رطوبت رہتی ہے. اگر وہ رطوبت خشک ہو جائے تو آدمی نہ سوئی اٹھا سکتا ہے، نہ بیٹ کرکٹ کے بیٹ کو پکڑ سکتا ہے، نہ گاڑی کے اسٹیئرنگ کو پراپر طریقے سے سنبھال سکتا ہے. تو یہ وہ جو ہاتھ کے اوپر لائنیں ہیں اور اس لائنوں کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ سب کام کرنا ممکن ہوتے ہیں. تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. ایک اور بھی حیران کن بات انگلیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر ہاتھ میں 12 انگلیاں ہیں، 6 انگلیاں، 5 انگلیاں ہیں، 5، اور ہر انگلی اور ایک ہاتھ کے اندر 14 پورے ہیں. اگر صرف انگلیوں کے پورے دیکھیں تو 12 ہیں، لیکن انگوٹھے کے پورے جمع کریں تو 14 پورے ہر ہاتھ کے اندر ہیں. یہی پیروں کے اندر ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے گوشت کے لیے شکر ادا کیا، خون کا شکر ادا کیا، بال کا، کھال کا، پھر اعضا کے وہ اعضا جو رکوع و سجود میں ہمارے کام آتے ہیں، رکوعی و سجودی، یعنی ہم جن اعضا کے ذریعے ممکن ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز پڑھ سکیں، قیام کر سکیں، رکوع میں جا سکیں، ہاتھ بلند کر سکیں، اقامت کر سکیں، پھر رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، فولڈ ہو جائیں. کتنے فولڈ ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کے. لیکن آپ دیکھیں کہ پورے جسم کا بوجھ ہمارے رانوں کے اوپر آ جاتا ہے، بلکہ رانوں سے زیادہ پنڈلیوں کے اوپر آ جاتا ہے آخر میں سجدے میں. لیکن دوران خون کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اور پورے جسم کے اندر خون اسی طریقے سے رواں دواں رہتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر میں نے بات کی. میرے خیال سے ہمارے پاس 15 منٹ ہیں. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں اور وہ سوال مجھے سنائی دے گیا تو میں ضرور پیش کروں گا، اور اس کا جواب بھی اگر آتا ہو تو میں ضرور پیش کروں گا. جی سعید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی، اور آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کیا. اور واقعی اس کتاب میں اور امام حسین علیہ السلام کی کلمات میں ایک خزانہ علم کا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور جس کے لیے جو لوگ جستجو کرنا چاہیں ان کے لیے راستے کھلے ہیں. مگر یہ کتاب جو ہے وہ ان کے لیے ضرور جو ہے وہ ڈائریکشن فراہم کرے گی. اور آپ نے جس اینگل سے یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے جملوں کو پھر ایکسپرٹس ایڈوائس لے کے بھی آپ نے اس کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو لکھا. تو یہ بہترین کاوش ہے، اور یقیناً اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ نالج میں اضافہ بھی ہوگا. تو فورم جو ہے وہ اوپن ہے. آپ لوگوں نے اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے سید صاحب سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس 10 منٹ ہے. آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. کتنے پارٹیسپیٹ ہیں اس میں؟ اس وقت ہر سنڈے ہاں بھائی، سوال جی مصطفیٰ بھائی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز چینج ہوتے رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیو تھیوریز آف سائنس، تو ہمیں کس طریقے سے ایسے انٹرپریٹیشنز کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ اس کے جہاں تک اس کتاب کے حوالے سے بات ہے تو اس میں جو سائنسی انٹرپریٹیشن ہے وہ کنفرم ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ویسے علم مستقل ترقی کرتا رہتا ہے اور نئی معلومات آتی رہتی ہیں، لیکن جس حصے سے ہم نے استفادہ کیا وہ مستقل ہیں. مثلا دل کی دھڑکن اگر 72 مرتبہ ہے تو 72 مرتبہ ہے، یا ہمارے جسم کی جو جلد ہے وہ اگر لاسٹک جیسی ہے تو وہ ہے، انگلیوں میں 12 پورے ہیں تو وہ ہیں. تو دماغ کا جو کام ہے وہ ہے، وہ سائنس اس کو پروف کر چکی ہے، وہ تب اس میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی. اصل میں جب کوئی بھی آدمی قرآن اور سائنس کے حوالے سے بات کرتا ہے تو اس طرح کے سوالات آنا بالکل آتے ہیں بالکل. تو یہ تبدیلی
شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال؟